محترم ناظرین، سبھی طرح کی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور تبلیغ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ سبھی حضرات یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں بہت ہی اچھے سنسکار دیے ہیں، بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، بڑی پیاری پیاری تعلیمات عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی بدنام ہے تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ سب سے زیادہ شکوک و شبہات کی نگاہوں سے اگر کسی کو دیکھا جاتا ہے تو وہ ہم مسلمانوں کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ میں اپنے حساب سے جب اس بارے میں غور و فکر کرتا ہوں اور سوچتا ہوں تو یہ بات نکل کر کے میرے سامنے آتی ہے کہ آخر ہم کیوں بدنام ہیں پوری دنیا کے اندر، اور شکوک و شبہات کی نگاہوں سے ہمیں دنیا کے اندر کیوں دیکھا جاتا ہے آخر۔ تو مجھے اس کا یہ جواب ملتا ہے کہ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام کی اچھی تعلیمات ہیں، ہم مسلمانوں کی زندگیاں ان اچھی تعلیمات سے بالکل خالی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ تمام اسلامی تعلیمات ہیں یا اسلام کی ہم باتوں کو فالو کر رہے ہیں۔ اور جو پیاری پیاری تعلیمات اسلام کی ہیں، جو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں، شاید ان تعلیمات سے ہماری زندگی خالی ہے، ہم ان تعلیمات سے کوسوں دور۔ میرے حساب سے تو مجھے ایک بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے۔ باقی ہر انسان کو اختیار ہے، ہر انسان کا سوچنے کا، سمجھنے کا اپنا الگ نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن میں اس نظریے پر پہنچا ہوں۔ اگزامپل کے طور پر ایک چھوٹی سی اسلامی تعلیم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، آپس میں پیار و محبت ہے، ہمارا برادران وطن کے ساتھ میل جول ہے، ان کے یہاں آنا جانا ہے، اور برادران وطن میں سے بہت سو کا ہمارے مسلمان بھائیوں کے یہاں پر آنا جانا ہے، میل ملاپ ہے، اور گھر جیسے معاملات ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو گھر آنے جانے والا معاملہ ہے، اس کو لے کر کے اسلام نے بڑی ہی بہترین تعلیم مسلمانوں کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بالکل صاف طریقے پر یہ ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم۔
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گھروں میں آنے جانے سے متعلق ایک بہت ہی بہترین تعلیم تمام لوگوں کو دی ہے، اور بطور خاص مسلمانوں کو دی۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم لوگ جن مکانات کے اندر رہتے ہیں، جن گھروں کے اندر رہتے ہیں، ان کی 4 قسمیں ہیں۔ مکانات کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ مکان، وہ گھر کہ جس کو انسان نے خالصتاً اپنے لیے بنایا ہے، اس میں کسی دوسرے آدمی کے داخل ہونے کا، آنے جانے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے۔ دوسری قسم، وہ مکان کہ جس میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہو، چاہے وہ اس کے اپنے خونی رشتے کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، یا اس کے علاوہ اس کے گھر میں کسی اور کے بھی آنے جانے کا احتمال ہو۔ تیسری قسم، وہ مکان کہ جس میں بالفعل ہونا یا نہ ہونا دونوں کا احتمال ہو۔ چوتھی قسم، وہ مکان اور وہ گھر کہ جو کسی خاص شخص کی رہائش کے لیے نہ بنایا گیا ہو، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ، یا عام لوگوں کے انتفاع اور ان کی آمد و رفت کی جو جگہیں ہیں۔ یہ 4 قسم کے مکانات ہیں، یہ 4 قسم کی رہنے کی جگہیں ہیں۔ اب ان 4 قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے، یعنی جس مکان کو انسان نے صرف اور صرف اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے، کسی دوسرے، اس کے علاوہ کسی اور آدمی کے آنے کا اس میں احتمال نہیں، امکان نہیں، تو اس گھر میں تو داخل ہونے کے لیے اس کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اس کو قرآن کریم نے بیان کرنا، صراحتاً واضح طور پر ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا، چنانچہ ان آیات کے اندر اس قسم کا حکم نہیں بیان کیا گیا۔ باقی اس کے علاوہ جو 3 قسمیں ہیں مکانات کی، جن جگہوں پر ہم رہتے ہیں، ان کے آداب کے بارے میں، ان میں کیسے داخل ہونا ہے اور اس کے کیا آداب ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مسلمانوں کو تعلیم دی ہے۔ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے خاص طور پر خصوصاً اپنی رہائش کے لیے جو آپ نے مکانات بنائے ہیں، جو گھر بنائے ہیں، ان گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل مت ہو، مگر یہ کہ تم اجازت حاصل کر لو اور ان گھر والوں کو سلام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم خیال رکھ سکو۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم کے علاوہ جو دوسری قسم ہے کہ آپ کو کسی کے گھر میں بھی اگر جانا ہے تو باہر جا کر کے آپ نے اس گھر والوں کو پہلے سلام کرنا ہے، اور سلام کرنے کے بعد ان سے اجازت طلب کرنی ہے، کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت ملے تو پھر آپ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتے ہوئے اس گھر میں جائیں، اور اگر وہ ایسا گھر ہے کہ وہاں پر کسی کے ہونے یا نہ ہونے کا احتمال ہو،
کہ بھئی وہاں پر کوئی مرد ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کوئی رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا ہے، تب بھی قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ وہاں پر آپ کو داخل نہیں ہونا ہے ان گھروں کے اندر بھی جب تک کہ آپ کو داخلے کی اجازت نہ مل جائے۔ اور جو چوتھی قسم ہے گھروں کی کہ جو بطور خاص کسی ایک انسان کی رہائش کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ وہاں پر عام لوگوں کے داخلے کی اجازت ہے، عام لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے، تو ان گھروں کے بارے میں قرآن کریم نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہاں پر داخلے کی خاص طور پر اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ بہت ہی پیاری تعلیمات ہیں۔ آج کے وقت میں ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ جب ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں تو نہ اس سے داخلے کی اجازت لیتے ہیں، نہ پہلے سے ان تمام باتوں کا کوئی خیال کرتے ہیں، بلکہ ایسے ہی بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کے گھروں کے اندر گھسے چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ سلیقے مند ہیں، تہذیب دار ہیں، وہ اس حرکت کو، اس عمل کو ہرگز پسند نہیں کرتے، اس کو اچھا بالکل نہیں سمجھتے۔ تو دیکھیے، یہ گھروں کے اندر داخل ہونا، اس کو اگر دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اس چھوٹی سی بات میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں، اور انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس پر بھی متوجہ کیا اور اس پر بھی یہ تعلیم سکھائی کہ اگر آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے اور اس گھر میں، تو پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس گھر میں لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کو سلام کرنا ہے، سلام کرنے کے بعد داخلے کی اجازت لینی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس گھر میں پتہ نہیں کوئی مرد ہے بھی یا نہیں، تب بھی آپ نے ان کے گھر میں داخلے کی اجازت لینی ہے۔ اگر آپ کو داخلے کی اجازت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ملے اور یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ، تو تم وہاں سے واپس لوٹ آؤ، ناراض مت ہو۔ اور اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اس گھر میں کوئی موجود ہے بھی یا نہیں، اس صورت میں اگر آپ داخل ہو گئے تو ایک طرح سے وہاں پر کسی مرد کے موجود نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے غیر کی ملکیت میں، غیر کے مالکانہ حق میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کیا، اور دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، اس کو استعمال کرنا، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اگر کسی کے یہاں بھی جائیں گے تو پہلے آپ کو داخلے کی اجازت لینی ہے، ان گھر والوں کو سلام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ان سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینی ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو آپ گھر میں جائیں، اور اگر اجازت نہ ملے، یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، تو پھر آپ وہاں سے واپس لوٹ آؤ، ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، تم بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری تہمتوں سے، بہت سارے الزامات سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ اور ان تمام باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہی ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اجازت طلب کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اجازت مانگنی ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ اور اگر اسی طرح سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر پر دستک دے رہے ہیں، کسی کو آواز لگانے کے لیے گئے ہیں، اور وہاں سے آپ کو کوئی آواز نہیں آئی، یعنی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یا لوٹ جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ کوئی آواز بھی نہیں آئی، یعنی نہ تو آپ کو یہ کہا گیا کہ واپس ہو جاؤ یا لوٹ جاؤ، یا جن کو آپ آواز لگا رہے ہیں وہ گھر میں نہیں ہیں،
اس طرح کی کوئی آواز نہیں آئی، لیکن کوئی بولا بھی نہیں۔ تو اب شریعت نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ آپ اس کے دروازے کو یا اس کے دروازے پر لگی جو گھنٹی ہے، جو بیل ہے، اس کو ایک بار دبائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ دبائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ دبائیں۔ تو 3 مرتبہ اس احتیاط کے ساتھ اجازت لینے کی، استئذان کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں یا بے احتیاطی میں ان کو میرے آواز لگانے کی یا گھنٹی بجانے کی آواز نہ پہنچی ہو۔ 3 مرتبہ میں اگر آپ کو کوئی جواب نہ ملے تو شریعت نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ آپ وہاں سے اس گھر سے پھر واپس آ جاؤ، پھر واپس آ جاؤ، کسی اور وقت میں جا کر کے آواز لگا لو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے اور اسلام نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں اتنی توجہ دلائی ہے، اتنی توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو میرے بھائی کسی کو بھی مسلمانوں کی طرف شک و شبے کی نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کوئی انسان ہمیں برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اسلام کا سچا داعی اور کوئی پکا اور سچا مسلمان اور اپنے اصول کو، اپنے مذہب کے رولز کو فالو کرنے والا کوئی دیکھنا ہے تو آپ فلاں شخص کو دیکھ لیجیے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ جو لوگ اسلامی تعلیمات کو 100% اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام کے اندر کسی غلط چیز کا کنسپٹ ہے ہی نہیں، کسی بھی غلط چیز کا کنسپٹ نہیں۔ تو میرے بھائی، ہمیں جو سوسائٹی اور کلچر کے طور پر جن چیزوں کو جانا جاتا ہے، ہم ایز اے مسلمان جن چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کام ہمارے معاشرے سے، سوشل ایکٹیویٹیز سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، ان کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم اپنی زندگی کے ظاہر سے کسی دوسرے انسان کو، کسی غیر اسلامی شخص کو متاثر کر سکیں گے، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ کسی کو متاثر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔